نرسری کلاس کی وجہ سے پری نرسری میں اس کا حصہ اول ہے، یہ جو بک ہے اردو سیکھیں، اور اس حصہ دوم کے 2 پارٹس کیے ہوئے ہیں، کچھ پورشن نرسری میں شامل کیا گیا ہے اور کچھ اس کے بعد KG میں شامل کیا گیا ہے۔ تو فرسٹ ٹرم میں جو اس کا کام ہے وہ بک پہ کروانا ہے، اور سیکنڈ ٹرم میں وہی کام کاپی پہ کروانا ہے، پیجز وہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، میں ساتھ ساتھ بتا دوں گی پیج کتنے ہیں، انسٹرکشنز ہیں بک کے اندر، اسے فالو کیجیے۔ لکھنے سے پہلے ہاتھ کی ورزش کروائیں، اسپونجنگ کروائیں۔ اسپونجنگ ہوتی ہے ایک بول میں جو ہے ہم پانی ڈال دیتے ہیں اور اس میں اسپنج ڈپ کر دیتے ہیں، دوسرا بول خالی ہوتا ہے، بچہ جو ہے اس میں سے اس میں ڈپ کر کے اسپنج کو اٹھاتا ہے، دوسرے بول میں پانی کو نچوڑتا ہے، تو یوں پانی ادھر منتقل ہوتا ہے، تو اس کی جو انگلیاں ہیں ان کی ورزش ہو جاتی ہے۔ تو اسپونجنگ جو ہے اس سے ضروری ہوتی ہے چھوٹے بچے کے لیے۔ پینسل پکڑنا سکھائیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پینسل پکڑنے کا ایک وے ہے، سکھائیے۔ لکھنے کے لیے ٹیبل استعمال کروائیں، روشنی کا مناسب انتظام، یعنی جب بھی بچے سے لکھوائیں ٹیبل پہ کاپی رکھ کے لکھوائیے، اور لائٹ بھی مناسب ہونی چاہیے۔ یہ ایک انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے کہ والدین اپنا موبائل نمبر یاد کروائیں اور لکھوائیں، جتنی جلدی بچہ سیکھ سکے۔ ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لکھنے کے دوران کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ گہرے رنگ کے سکے والی پینسل استعمال کروائیں، بار بار ربڑ کا استعمال نہ کروائیں، گندے ہاتھ سے مت لکھیں، لکھتے ہوئے مت کھائیں، صاف صاف لکھیں اور الفاظ میں مناسب وقفہ رکھیں، لکھائی کے قواعد کا دھیان رکھیں، یعنی چھوٹے بچوں کے لیے یہ 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہی ضروری ہے، ایک تو حاشیہ ہونا چاہیے اور دوسرا جہاں جملہ ختم ہو وہاں اس طرح کا ختمہ ہونا چاہیے، جیسے فل اسٹاپ ٹائپ چیز ہوتی ہے انگلش میں۔ لکھنے کے ساتھ پڑھتے رہیں، یعنی پڑھ کے لکھیں، ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ بھولتا نہیں ہے یا کسی بھی بیچ میں سے لفظ کو اسکپ نہیں کرتا۔ لکھنے کے بعد کی احتیاط، اپنا لکھا ہوا دوبارہ پڑھیں تاکہ غلطی دور کی جا سکے، جہاں لکھنا ختم کریں نیچے ایک لائن لگا دیں۔ اس کے بعد حروف کی اصل اور عادی اشکال، کیونکہ پری نرسری میں اس کا فرسٹ جو بک کا پارٹ ہے وہ ہو چکا ہے، اس لیے یہ جو سٹارٹ ہو رہی ہے 50 نمبر پیج سے۔ حروف کی اصل اور عادی اشکال، الف، بے، ب، جیسے اردو میں انگلش میں فونکس نہیں ہوتے، اس طرح سے یہ اردو کے فونک بھی ہوتے ہیں جو حروف کی عادی اشکال ہوتی ہیں۔ بے، ب، پے، پ، تے، ت، ٹے، ٹ، سے، س، جیم، ج، چے، چ، ہے، ہ، خے، خ، دال، ڈال، زال، رے، 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 اڑے، زے، یہ، سین، س، شین، ش، سواد، س، زواد، توئیں، زوئیں، عین، غین، ر، فے، ف، کاف، کھ، کیاف، کھ، گاف، گ، لام، ل، میم، م، نون، ن، واو، ہے، ہ، حمزہ، چھوٹی یا بڑی یا۔ اس کے بعد کچھ انسٹرکشنز ہیں بچوں کے لیے، ان باتوں کی بچوں کو تلقین کیجیے۔ کسی کی چیز نہیں چرانی چاہیے، یعنی بچہ دوسرے کی چیز جو لے لیتا ہے بغیر پوچھے بچوں کو بتائیں اسے چوری بولتے ہیں۔ پرمیشن کے ساتھ مانگ کے لے سکتے ہیں۔ کھانا چبا چبا کر کھانا چاہیے، یعنی بچوں کو اب ظاہر شروع سے ہی آپ عادت ڈالیں گے تبھی بچے سیکھیں گے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے، پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، اپنا یونیفارم صاف رکھنا چاہیے، بڑوں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے، یعنی جو بچے انٹرپٹ کرتے ہیں، بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں، تو انہیں بتائیں کہ کس طرح انہیں اپنی ٹرن کا ویٹ کرنا ہے اور ایکسکیوز می کہہ کے مخاطب کرنا ہے، یا پلیز میری بات سنیں، ایسے پرمیشن لینی ہے۔ دوسروں کی چیزیں خراب نہیں کرنی چاہیے، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، یہ عادت بہت اچھی ہے اگر آپ بچپن میں بچوں کو ڈال دیتے ہیں۔ جن حروف کی عادی اشکال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، الف، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، یہ، توئیں، زوئیں، واو، ہے، ان کی عادی اشکال نہیں ہوتی۔ یہ یہاں پہ تو ہم ایسے دے رہے ہیں نا، تو آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس پیج کے بیک پہ لائنز لگوا کے تو دوبارہ سے یہ بچوں سے لکھوا بھی سکتے ہیں۔ جن حروف کی عادی اشکال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، فے، کاف، کیاف، گاف، لام، میم، نون، ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے۔ تو چلیں یہاں پہ جو مس پرنٹ ہے اسے میں ٹھیک کرتی ہوں۔
ٹھیک ہے، یہ ان کی آدھی اشکال۔ ایسے حروف لکھیں جو اپنے سے پہلے آنے والے حروف سے مل جاتے ہیں مگر بعد میں آنے والے حروف سے نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ الف، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، یہ واو۔ مثلاً سین، الف، سا، تو یہ سین کے ساتھ تو مل گیا، لیکن الف جو ہے، یہ الف جو ہے سین کے ساتھ دیکھیں مل گیا، سین الف سا، لیکن اگر یہ سین سے پہلے آئے گا تو یہ اس کے ساتھ نہیں ملے گا، الف سین اس۔ مصوتوں پر دائرہ لگائیے۔ انگلش کا آپ کو پتہ ہے نا جو واولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں انہیں مصوتے بولتے ہیں، اور اردو کے مصوتے بھی ہوتے ہیں۔ اب اردو کے مصوتے کون سے ہیں؟ اردو کے مصوتے 4 ہوتے ہیں، الف، واو، چھوٹی ہے، بڑی ہے، یہ 4 مصوتے ہوتے ہیں۔ انگلش کے تو 5 ہوتے ہیں نا فونکس، تو اردو کے 4 مصوتے ہوتے ہیں۔ بے سے یہ تک آدھی اشکال کو مصوتوں سے ملائیے۔ ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ 4 مصوتے ہوتے ہیں، الف، واو، چھوٹی ہے، بڑی ہے۔ بچوں کو یہ یاد کروائیے کہ یہ مصوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پوری اشکال اور آدھی ہے، یہ پوری اشکال ہے، یہ آدھی اشکال ہے، اور پھر الف کے ساتھ ملی آدھی شکل، تو کیا بنا؟ واو کے ساتھ ملی، چھوٹی یہ کے ساتھ اور بڑی یہ کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی طرح آگے لائنس لگوا کے آپ لکھوا سکتے ہیں۔ بے، بے الف، با، بے با، بو، بے چھوٹی ہے، بی، بے بڑی ہے، بے۔ پہ، پے، پہ، پے الف با، پے وا پو، پے چھوٹی ہے، پی، پے بڑی ہے، پے۔ تے، تے، تے الف تا، تے وا پو، تے چھوٹی ہے، تی، تے بڑی ہے، تے۔ ٹے، ٹے، ٹے الف تا، ٹے وا ٹو، ٹے چھوٹی ہے، ٹی، ٹے بڑی ہے، ٹے۔ سے، سے، سے الف سا، سے وا سو، سے چھوٹی ہے، سی، سے بڑی ہے، سے۔ جیم، ج، جے الف جا، جیم واو جو، جیم چھوٹی ہے، جی، جیم بڑی ہے، جے۔ چے، چے، چے الف چا، چے وا چو، چے چھوٹی ہے، چی، چے بڑی ہے، چے۔ ہے، ہ، ہے الف ہا، ہے وا ہو، ہے وا ہی، ہے بڑی ہے، ہے۔ خے، خ، خے الف خا، خے وا ہو، خے چھوٹی ہے، خی، خے بڑی ہے، خے۔ سین، س، سین الف سا، سین وا سو، سین چھوٹی ہے، سی، سین بڑی ہے، سے۔ شین، ش، شین الف شا، شین وا شو، شین چھوٹی ہے، شی، شین بڑی ہے، شے۔ سواد، س، سواد الف سا، سواد وا سو، سواد چھوٹی ہے، سی، سواد بڑی ہے، سے۔ زواد، 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 ز، زواد الف زا، زواد وا زو، زواد چھوٹی ہے، زی، زواد بڑی ہے، زے۔ این، این الف آ، این وا او، این چھوٹی ہے، ای، این بڑی ہے، اے۔ غین، غ، غین الف غا، غین وا غو، غین چھوٹی ہے، گی، غین بڑی ہے، گے۔ فے، ف، فے الف فا، فے وا فو، فے چھوٹی ہے، فی، فے بڑی ہے، فے۔ کاف، ک، کاف الف کا، کاف وا کو، کاف چھوٹی ہے، کی، کاف بڑی ہے، کے۔ کیاف، ک، کیاف الف کا، کیاف وا کو، کیاف چھوٹی ہے، کی، کیاف بڑی ہے، کے۔ گاف، گ، گاف الف گا، گاف وا کو، گاف چھوٹی ہے، گی، گاف بڑی ہے، گے۔ لام، ل، لام الف لا، لام وا لو، لام چھوٹی ہے، لی، لام بڑی ہے، لے۔ میم، م، میم الف ما، میم وا مو، میم چھوٹی ہے، می، میم بڑی ہے، میں۔ نون، ن، نون الف نا، نون وا نو، نون چھوٹی ہے، نی، نون بڑی ہے، نے۔ ہے، ہ، ہے الف ہا، ہے وا ہو، ہے چھوٹی ہے، ہی، ہے بڑی ہے، ہے۔ چھوٹی ہے، بڑی ہے، یہ الف یا، یہ وا یو، یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، یہ۔ نیکسٹ ہے دی گئی تصاویر کے نام جن حروف سے شروع ہوتے ہیں ان پر دائرہ لگائیے۔ یہ چاند کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، یہ پتا ہے، یہ انار ہے، اور یہ ٹھیک ہے۔ تو چاند، ہے چاند، بے چاند تو نہیں ہو سکتا، پھر چے چاند، چے کو سرکل کروائیے۔ اسی طرح واؤ پتا، توئیں پتا اور پے پتا، تو پے کو سرکل کروائیں گے۔ الف انار، تے انار، خے انار، تو ذرا الف انار، الف کو سرکل کروائیں گے۔ اس کے بعد ہے کینچی، لام کینچی، کاف کینچی، تو کاف کو سرکل کروائیں گے۔ خود بخود بچے کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا پہلا حروف کیا ہے۔ دیے گئے حروف کی بناوٹ والے مزید حروف لکھیے۔ چے، تو کیسے لکھیں گے؟ جیم، چے دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں، لیکن جیم ہے، خے۔ ڈال ہے تو دال، زال۔ تے ہے تو بے، پے، ٹے، سے۔ یہ ہے تو رے، اڑے، زے۔ سین ہے تو صرف شین۔ توئیں ہے تو زوئیں، این، غین، کیاف، گاف، ٹھیک ہے۔ ہر تصویر کا پہلا حرف لکھیں۔ اب اس میں ٹماٹر ہے، ٹے، سمر ہے، سے، جگ ہے، جیم، بستہ ہے، بے، سانپ ہے، سی۔
تصاویر دیکھ کر چھوڑے ہوئے حروف لکھیں. اب یہ انار ہے, ٹھیک ہے, تو کیا آئے گا, یہ انار ہے نا, تو حروف الف تو ہو گیا, اب آگے بے ہے, یہاں پہ ہم بے لکھیں گے. پھر پے سے پتا ہے, ٹے لکھیں گے. پھر سے ثمر ہے, سے لکھیں گے. تصاویر دیکھ کر چھوڑے ہوئے حروف لکھیں, یعنی کچھ پکچرز بنی ہوئی ہیں, کچھ میں اس میں سے حروف مسنگ ہیں. تو یہ ہو گیا انار, بے یعنی الف, بے, پے پتا, یہاں پہ تے, ٹے ٹماٹر, ٹے, اور یہ سے ثمر ہے, ٹھیک ہے, اس کی پکچر ہے. آگے پھر دیکھیں, جیم جالا ہے, چے, اور یہ ہے حوض ہے, اور یہاں پہ خے, ٹھیک ہے. جو مسنگ ہے وہ لکھیں گے, اور باقی بچے کلر بھی کر لیں ان پکچرز میں. آگے پھر انسٹرکشنز ہیں, جانوروں پر رحم کریں. بچے جس طرح پیٹ اینیمل کو اٹھا کے پھینکتے ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, جیسے میں نے دیکھا کہ گھر میں اگر فش وغیرہ آتی ہیں اس میں سرف ڈال دیتے ہیں, تو انہیں پتہ نہیں ہوتا, تو انہیں بتائیے کہ جانوروں پر رحم کرنا ہے, ان کی کیئر کرنی ہے. سلام کرنے میں پہل کریں, ہمیشہ اپنا لباس صاف ستھرا رکھیں. اچھا, یہ جو ہے نا سلام کرنے میں پہل کریں, اس پہ ذرا آپ توجہ دیجیے, ٹھیک ہے, کہ گھر کے باہر سے کوئی بھی آتا ہے نا, والد آتے ہیں, والدہ آتی ہیں, کزنز آتے ہیں, کوئی تایا آتے ہیں, دادا آتے ہیں, تو بچے کھڑے ہو کے سلام میں پہل کریں, ٹھیک ہے, تاکہ پتہ چلے کہ باہر سے کوئی آیا ہے. اور جب بچے باہر سے آئیں تو انہیں بولیں کہ انہوں نے اس وقت بھی زوردار سلام کرنا ہے. چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے. مسجد میں خاموشی اور احترام سے بیٹھنا چاہیے. بچوں کو مسجد بھیجا کریں ان کے والد کے ساتھ. بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. مٹی میں نہیں کھیلنا چاہیے. جانوروں کو تنگ نہ کریں. یہ رحم اور تنگ دونوں ایک ہی چیزیں, تو یہ بچوں کو سکھانے بہت ضروری ہیں, کیونکہ راستے میں بھی, گلی میں بھی, گھر میں بھی ان کا جانوروں سے پالا پڑتا رہتا ہے. حروف کو تصاویر سے ملائیے. پے, این, چے اور بے, یہ 4 تصویریں ہیں, ٹھیک ہے. باجا, چڑیا, پینسل, عقاب. تو پکچر کے نام اس طرح سے لیجیے, اور پھر بچے سے کہیے کہ اس کا پہلا حرف کیا ہے, پھر اس سے میچ کروائیے. پے, پینسل, یہاں سے میچنگ سیدھی یہاں آئے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد این. چلیں, حروف سے نہیں ملانا. پہلے میں نے جیسے کہا کہ پکچرز کا بتائیے. باجا, اب باجا کا بے حرف ہے پہلا, تو یہاں سے بچے بے تک لے کے آئیں. چڑیا, تو پہلا حرف چے ہے, یہاں تک میچ ہوگا. پینسل, تو یہ پے تک جائے گی. عقاب, این تک, یوں میچنگ کروائیے, ٹھیک ہے. اسٹارٹ میں ہم سکھا رہے ہیں نا, تو ہم اس طرح بھی کروا سکتے ہیں. تصاویر دیکھ کر آخری حرف مکمل کریں. ایک بیچ میں سے مسنگ ہے, تو یہ ہے تتلی, تاج, بلی. تو تتلی, تے, تے, لام چھوٹی ہے, تتلی. تاج جیم آئے گا, بلی چھوٹی آئے گی, ٹھیک ہے. تو ان کو اس طرح سے مکمل کروائیں گے. تصویر کو دیکھ کر پہلا حرف لکھیں. ابھی وہ آخری ہم نے کیا نا پچھلے صفحے پہ, اس پہ پہلا ہے. کیلا, طوطا, مور. تو کیلا یہاں کیا آئے گا, کیاف. طوطا, توئیں. مور, میم. اس طرح سے مکمل ہو جائے. درمیان والا لفظ لکھیں, ٹھیک ہے. تصویر دیکھ کر پہلے ہم نے لکھا آخری والا, پھر ہم نے لکھا پہلا والا لکھا, پھر آخری والا لکھا, پھر اب ہم درمیان والا لکھیں گے. خرگوش, دوات, درخت. خرگوش, واو. دوات, واو. درخت, خے. بے الف با اور چے الف چا سے ملائیے اور لکھیے. بچہ, بچہ. اب دیکھیں کتنا آسان ہے. تے, پے, ٹے, اور یہاں رے, کیا فلام ہے. جب ہم ان کے ساتھ ہم لکھیں گے تو یہ باقاعدہ پڑھے جائیں گے. بے الف با تے, بات. بے الف با پہ, باپ. بے الف با ٹے, باٹ. یہاں پہ لکھنا ہے. چے الف چارے, چار. چے الف چار, کیاف, چاک. چے الف چالم, چاک. پڑھنا اور لکھنا سکھائیے. نقطے لگائیے, الفاظ بنائیے اور پڑھیے. یہ آپا ہیں, تو یہ نیچے جو ہے آپا لکھا ہوا ہے, تو کیا کریں گے, یہاں آپا لکھ کے اس کے پے کے نیچے 3 نقطے لگائیں گے. یہ رات کا سین ہے, یہ اس کو اندر لکھیں گے اور تے کے 2 نقطے لگائیں گے.
ये हुक्का है, यहाँ पे लिखेंगे और काफ के 2 नुक्ते लगाएंगे। ये ज़ख़ीरा है, यहाँ लिखेंगे ज़ाल का 1 नुक्ता, खे का 1 नुक्ता और ये के 2 नुक्ते इसके अंदर, यहीं पे नहीं लगा देने, अंदर लगाएंगे ताकि आपको फ़र्क पता चलेगा कि यहाँ नहीं है और यहाँ लगे हुए हैं। बेहतर है कलरफुल पेंसिल जो है वो यूज़ करवाएं काम के लिए। तोड़ के जोड़ लिखें, ठीक है। ये अलिफ जमा पे बराबर क्या है, अलिमद्दा पे आप क्या, अलिफ रे कार, ये 2 हर्फ हैं, ये 3 हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ ज़्यादा और कुछ कम है। जीम अलिफ लाफ जा, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ हमने पूरे हरूफ लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि जो आधा होता है वो आधा करके लिखा है, तो जीम जस्ट हाफ होगा, बाकी उसी तरह लिखे जाएंगे। तो उसके बाद है चाय, हमज़ा जो है वो हरूफ को खींच के पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चाय में देखें चे की आधी शक्ल है, बाकी उसी तरह सारे पूरे हैं। स्कूल, इसमें सीन और क्याफ की आधी शक्ल है, बाकी दोनों पूरे हैं। उसके बाद है नाशपाती, तो इसमें देखें काफ़ी सारे हरूफ जो हैं उनकी आधी शक्ल बनी है, नून की बनी है, शीन की, पे की और ते की। उसके बाद पाकिस्तान है, उसमें पे की आधी शक्ल, क्याफ की आधी शक्ल, सीन की आधी शक्ल, 3 ते की आधी शक्ल और फिर पाकिस्तान। पहले हरूफ याद करवाइए पूरे, फिर उसमें जो आधे हैं वो याद करवाइए और उसके बाद लिखना सिखाइए, ठीक है। जोड़ के तोड़, वो तोड़ के जोड़ते हैं, ये जोड़ के तोड़ें। आज है अलिमद्दा और जीम को अलग लिखा तो आज हो गया, जोड़ के लिखा तो ये जब इन्हें तोड़ के लिखा तो अलिमद्दा और जीम हो गया, यहाँ जोड़ के लिखा तो आज हो गया। ये बाबा, तो बे अलिफ यानी 4 हरूफ आपस में 2-2 जुड़े हुए हैं, तो ये बाबा बना हुआ है। इस तरह बात, तो इसमें बे अलिफ ते, तारा ते अलिफ रे अलिफ, 4 अलग हुए तारा। शाम 3 होंगे, शीन अलिफ मीम, कान क्याफ अलिफ नून, तंदरुस्त ठीक है। तो ते नून दाल, रे सीन ते, वतन वाओ ते वाओ तोए नून, वतन। बेटा बे बड़ी ये टे अलिफ टा, बेटा। अलिफ से ये भारी अल्फाज 2 चश्मी हे वाले मरकब हरूफ लिखें। अब अलिफ से ये के दरमियान 2 चश्मी हे वाले अल्फाज भी हरूफ होते हैं, उन्हें मरकब हरूफ बोलते हैं, ठीक है, जिन जो 2 चश्मी हे वाले होते हैं। तो अब अली बे के साथ हमने जो 2 चश्मी हे वाला हर्फ बनता है हमने लिख दिया है, ठीक है। बे इन्हें भारी अल्फाज वाला हर्फ भी कहते हैं। बे फे थे ठे से, जे छे, दे ढे, खे घे, ले मे ने, तो जिन जिन के हैं वो हमने लिख दिए हैं। इसी तरह से करवाएं ताकि बच्चों को पता चले कि किन के हैं और किन के नहीं हैं। ये मरकब अल्फाज हैं। उसके बाद फिर हदायत हैं, ये करैक्टर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाइए। वैसे भी कोई भी अच्छी चीज़ मिलती है तो इंसान को हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मिलजुल कर खेलना चाहिए, इनको टीम वर्क सिखाइए। रात को जल्दी सोना चाहिए। बच्चों को मोबाइल के साथ आजकल पेरेंट्स छोड़ देते हैं, इस चीज़ को कोशिश कीजिए कि रोक सकें। वालिदैन का कहना मानें, बच्चों को बताइए कि उन्होंने हर सूरत में साथ वालिदैन का कहना मानना होता है और ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, यानी शाउटिंग मत करें। दोस्तों की मदद करनी चाहिए। बच्चों को बताएं कि हेल्प करना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ का एहतराम करें। सबका करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ज़रा स्कूल से रिलेटेड है तो सादा का लिखा गया है। मुफ़रद हरूफ तहज्जी लिखिए। मुफ़रद का मतलब होता है ये वाली हरूफ तहज्जी जो आपके सामने जिस शक्ल में अलिफ पे लिखा हुआ ना, ये वाले हरूफ तहज्जी को मुफ़रद कहते हैं। मुफ़रद का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। अलिफ बे पे ते टे से, वही जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे ये, सीन शीन स्वाद वाद तोए सोए एन फे काफ क्या गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा छोटी बड़ी है, साथ साथ लिखवा लीजिए, ठीक है। अलिफ के साथ अलिफ आएगा, बे के साथ बे के साथ पे, इस तरह सबके साथ राइटिंग करवा दीजिए कलरफुल से। उसके बाद है बेतरतीब मुफ़रद और मुरक्कब हरूफ तहज्जी की पहचान, यानी बीच बीच में मिक्स करके, जैसे ना हम रिकग्निशन के लिए नहीं करते, पहचान के लिए लिखते हैं, उस तरह से। तो मुरक्कब और मुफ़रद दोनों। मुरक्कब भारी अल्फाज 2 चश्मी हे वाले होते हैं, ठीक है। ज़ाल जे बे ले ते स्वाद फे शीन थे मीम रे आयन दे ठे छे बड़िए जोए में काफ घे। उसके बाद इस टर्म का लास्ट पेज जो आपने बुक पे करना है,
बे से मे तक अल्फाज बनाए, यानी जितने मुरक्कब अल्फाज हैं ना, भारी दो चश्मे हे वाले, उनसे हमने अल्फाज बनाने हैं। और फिर ये दो है ना, तो आपने यहाँ पे किसी एक एक को लिखना भी है, ठीक है। अब देखेंगे ये स्टार्ट में भी इस्तेमाल हुआ है, शुरू में भी, और ये दरमियान में भी इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह से ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बे भूख गोभी, फे फल फूल, थे थाली हाथ, ठे लाठी ठीक, झे झूला झाग, छे छोड़ कुछ, दे धागा धूप, डे ढाल ढोल, रे बड़ पड़, खे सुख दुख, घे घास घोड़ा, ले चूल्हा ढोला, में तुम्हारा कुमार। इनमें से एक एक ये लिखना भी है। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि यही पेजेस जो 73 तक मैंने पढ़े हैं सेकंड टर्म की उर्दू की, इस बुक के यही पेजेस जो हैं आपने कॉपी पे लिखने सिखाने हैं, ठीक है। इस टर्म में आपने फर्स्ट में बुक यूज़ करनी है। थैंक यू सो मच।